بھارت کی ایک ہندو آرگنائزیشن نے دلی ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تاج محل شاہ جہاں کی تعمیر نہیں ہے۔ اصل میں یہ راجہ مان سنگھ کا محل تھا، جو کہ بعد میں شاہ جہاں نے اس کی مرمت کروائی تھی۔ عدالت نے فی الحال اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن فیوچر میں کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تاج محل کے بارے میں ایک اور بات بہت ہی فیمس ہے کہ جب تاج محل مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا تو شاہ جہاں نے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے تاکہ وہ اس جیسی کوئی دوسری عمارت نہ بنا پائے۔ بے شمار ہسٹوریکل بکس اور کئی ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جن میں واضح کیا گیا ہے کہ ایسے کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ملے جس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ شاہ جہاں نے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ اور دوستو، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی اس دنیا میں کسی چیز کو بھی شہرت ملتی ہے تو اس کے بارے میں بے شمار الٹی سیدھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور بالکل ایسا ہی تاج محل کے ساتھ بھی ہے۔ لبرا انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستو، بھارت کے شہر آگرہ میں موجود تاج محل کو دنیا کے 7 ونڈرز میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ شاہ جہاں کی اپنی لاڈلی بیگم ممتاز محل سے محبت کی لازوال نشانی ہے، جو کہ وائٹ سنگ مرمر سے تیار کی گئی تھی۔ تاج محل اپنے دور کی ایسی تعمیر تھی جو مسلم آرٹ اور انسانی ذہن کا بہترین شاہکار ٹھہری، اور صدیوں بعد بھی دنیا اس کے حسن اور اس کی دلکشی میں جکڑی ہوئی ہے۔ تو دوستو، 4 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اس کی خوبصورتی میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب تاج محل اس دور میں مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا تو تب اس کو دیکھنے والوں کی کیا حالت ہوگی۔ ریکارڈ کے مطابق ہر سال دنیا بھر سے 30 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ اس ونڈر کو دیکھنے آتے ہیں۔ بھارت میں اور دنیا کی فیمس پلیسز میں سب سے زیادہ مقام جو دیکھا جاتا ہے وہ تاج محل ہی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تاج محل دن اور رات میں رنگ بدلتا ہے۔ صبح کے وقت اس کا کلر پنک اور شام کے وقت ملکی ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگ چاند رات کو اس کا نظارہ دیکھنے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک ٹومب ہے جو اب ایک کلچر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ برٹش ٹورسٹ ایڈورڈ نے 1874 میں تاج محل کے بارے میں لکھا تھا کہ دنیا کے لوگوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جنہوں نے اسے دیکھا ہے اور دوسرے وہ جنہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ دنیا کے ریسرچرز، ہسٹورینز اور رائٹرز نے تاج محل اور شاہ جہاں کی محبت کے بارے میں بہت کچھ اس کی تعریف میں لکھا ہے، اور کہیں پر اس کو بہت سی تنقیدوں کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ تاج محل محبت کے رخسار پر بہتا ہوا آنسو ہے۔ جہاں کسی نے اس کی تعریف کی تو وہیں کسی نے مذاق بھی کیا اور کہا کہ شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا مذاق اڑایا ہے، اور کسی نے کہا کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنوا کر ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔ تاج محل کی تعمیر کے بعد جہاں دنیا کے تمام شوہر اپنی بیویوں سے شاہ جہاں کی ایسی محبت پر حیران و پریشان ہیں، وہیں دنیا کی بیویاں بھی تاج محل کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہیں۔ دوستوں، ممتاز محل خود تو خوبصورت تھیں، مگر ان کا اصل حسن ان کی ذہانت تھی، جو کہ شاہ جہاں کی مملکت کی امور چلانے میں کام آ رہی تھی، جس کی وجہ سے بادشاہ ممتاز محل سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ان کی شادی کو 19 سال ہو چکے تھے، اور 19 سالوں میں انہوں نے 13 بچوں کو جنم دیا، اور 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران ممتاز محل اس دنیا سے چل بسی۔ جب ممتاز محل کی موت ہوئی تو ان کی عمر 39 سال تھی۔ ممتاز محل کو تہنے برہان پور میں ٹیمپریری دفن کیا گیا تھا، اور تاج محل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ممتاز محل کو تاج محل میں دفنا دیا گیا۔ بعد میں اس کی قبر کے ساتھ ہی شاہ جہاں کی قبر بھی بنی۔ ممتاز محل کی اچانک موت نے بادشاہ کو کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ ممتاز محل کی جدائی میں بادشاہ کے دل و دماغ پر غیر معمولی اثر پڑ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے 2 سال تک ممتاز محل کی موت کا شوق منایا، ان کی یاد میں مسلسل 2 سال تک روتے رہے، اور اسی غم میں 22 جنوری 1666 میں شاہ جہاں کی موت واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ممتاز محل کی وفات کے غم میں شاہ جہاں نے ملک بھر میں بدھ کے روز ہر قسم کی سیلیبریشنز پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ ان کی لاڈلی بیگم کا انتقال بدھ کو ہوا تھا۔ ہسٹورینز کے مطابق ممتاز محل نے مرنے سے پہلے مزید نئی شادی نہ کرنے اور ان کی یاد میں ایک محل بنانے کا وعدہ لیا تھا۔ یہیں سے ممتاز محل کی ذہانت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ممتاز محل نے بہت سی خوبیوں کی بدولت خود کو دوسری بیویوں سے ممتاز ثابت کر دیا تھا، اور کڑے امتحانوں میں اس نے شاہ جہاں کا
نہ صرف بھرپور ساتھ دیا بلکہ اہم مشوروں سے اس کی مدد کر کے بہت سے مسائل سے نجات دلائی تھی۔ یہ ممتاز محل کی ہی ذہانت تھی جس نے محبت کا رنگ شاہ جہاں پر چڑھایا ہوا تھا۔ شاہ جہاں کا پورا نام شہاب الدین محمد شاہ جہاں تھا، لیکن کہیں ان کو مرزا شہاب الدین بیگ محمد خان خرم بھی لکھا گیا ہے۔ وہ سلطنت مغلیہ کے 5ویں بادشاہ تھے جنہوں نے 1628 سے لے کر 1658 تک ہندوستان پر حکومت کی تھی۔ ان کی لاڈلی بیگم ممتاز محل کا پورا نام ارجمند بانو ممتاز تھا، جو کہ 1593 میں آگرہ میں پیدا ہوئی۔ ممتاز محل کی یہ پہلی شادی تھی، جبکہ شاہ جہاں کی تیسری شادی تھی۔ اپنی محبوب بیوی کی یاد میں بنائے گئے تاج محل کی تعمیر میں شاہ جہاں نے پانی کی طرح پیسہ بہایا اور اس دور کے بہترین ورکرز اور بلڈرز کا انتخاب کیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دور میں تاج محل کی تعمیر پر 32 ملین ہندوستانی روپے خرچ ہوئے تھے اور تاج محل کی پوری عمارت سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی، اور کہیں پر ہاتھی کے دانتوں کے استعمال کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حیرت کے طور پر تاج محل 42 ایکڑ پر مشتمل ہے، جو کہ دریائے جمنا کے کنارے پر واقع ہے۔ تاج محل کی تعمیر 1632 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کی بنیادی عمارت 1648 میں مکمل ہو چکی تھی، اور کئی سالوں تک اس کی ڈیکوریشن کا کام جاری رہا تھا۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 130 فٹ ہے، جبکہ ہائٹ 200 فٹ ہے۔ تاج محل کی تعمیر میں 20,000 ورکرز اور بلڈرز کی محنت شامل ہے۔ اس کے علاوہ 1000 ہاتھی بھی کنسٹرکشن کا سامان لانے اور لے جانے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ تاج محل چکور شکل میں تعمیر ہوا ہے، جو کہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہے۔ تاج محل 2 منزلہ عمارت ہے جس کے اوپر ایک بڑا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے، جس کی بلندی سطح زمین سے 200 فٹ بتائی جاتی ہے، اور مقبرے کی دیواریں بہت ہی ایکسپینسو سٹون سے تیار کی گئی ہیں، اور اس کی اندرونی ڈیکوریشن میں 28 ڈیفرنٹ قسم کے مہنگے ترین سٹونز استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت سمیت عرب، افغانستان، سری لنکا اور چین سے 30 ڈیفرنٹ کلرز کے مہنگے ترین سٹونز منگوائے گئے تھے، اور یہ سٹونز بھی اندرونی ڈیکوریشن میں استعمال کیے گئے تھے۔ مقبرے کی اندرونی دیواروں پر قرآن آیات اور اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز لکھے گئے ہیں۔ تاج محل کے بالکل سامنے خوبصورت ترین گارڈنز بھی ہیں جس میں فاؤنٹینز لگے ہوئے ہیں۔ تاج محل کی خوبصورتی بڑھانے میں ان باغوں کا بہت اہم کردار ہے۔ ان باغوں میں نہریں بہتی ہیں اور مہنگے اور شائن والے پتھروں سے نہروں کی دیواریں بنائی گئی ہیں۔ تاج محل کی تعمیر میں استاد احمد لاہوری کا نام تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تاج محل کی اوریجنل تعمیرات کو کافی نقصان بھی پہنچایا گیا، اور خاص کر گارڈنز کو، اور پولوشن کی وجہ سے تاج محل کا رنگ بھی تھوڑا سا دھیما پڑ گیا تھا۔ ہسٹری کے مطابق تاج محل کی اب تک 5 بار صفائی کی جا چکی ہے۔ 2020 میں شاہ جہاں اور اس کی بیگم کی قبر کو پہلی بار ملتانی مٹی کے ساتھ دھویا گیا تھا، کیونکہ ملتانی مٹی سنگ مرمر میں شائن پیدا کرتی ہے، اور یہ سب کچھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تاج محل کی سیر کے موقع پر کیا گیا تھا۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی اصل قبر تک پہنچنے کے لیے جس دروازے سے گزرنا پڑتا ہے اس کی اونچائی صرف 5 فٹ ہے، اور گزرنے کے لیے لازمی طور پر جھکنا پڑتا ہے۔ سیکیورٹی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جھکنا پسند نہیں کریں گے، اور بالآخر ان کو وہی قبر دکھائی گئی جو کہ اوپر سنگ مرمر کی بنائی گئی تھی۔ دوستو، جو بھی ہو، مگر اس بات میں کوئی بھی شک نہیں کہ شاہ جہاں نے اس عمارت کو بنانے میں پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا، جو کہ اس کی خوبصورتی سے بھی نظر آتا ہے۔ تو جی ہاں دوستو، یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ میری ویڈیو کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔